سکون سے، امن سے، شانتی سے رہو، ٹھیک ہے، لیکن کسی کا مذہب بھی قبول نہیں کرو. دیکھو ہندو بھی ہیں ہمارے ملک میں، عیسائی بھی ہیں، وہ تو بالکل ہی الگ مذہب ہے نا، وہ تو اللہ رسول کو صاف لفظوں میں انکار کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، تم لکم دینکم ولی دین، تم جاؤ، تمہیں جو سمجھ میں آتا ہے کرو. تو ایسے ہی شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے وہ اگر زبان کی حد تک رہے، دلائل کی حد تک رہے تو ٹھیک ہے. لڑائی بڑائی والا معاملہ ہوگا تو معاملہ کیا بنے گا؟ کیچڑ اچھالنا ایک دوسرے پہ. تو میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ آپ کیا ہیں، یا تو ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں. تو اگر آپ شیعہ ہیں ٹھیک ہے، پھر وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا مسلک ہے، آپ کریں وہ جائیں. لیکن اگر آپ سنی ہیں تو پھر آدھا سنی آدھا ادھر آدھا ادھر، بیچ کا نہ بنے. میں بھی بیان میں عرض کر رہا تھا نا آخر میں کہ بیچ کا کسی کو بھی پسند، میرا خیال ہے آپ لوگ کو ہوتا ہے، شاید نہیں ہوتا نا کسی کو بھی پسند. قدرت نے کسی کو بیچ کا بنا دیا اللہ کی طرف سے، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. لیکن خود سے کبھی بھی بیچ کا بننے کی کوشش مت کرو. تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اب ہمارے ہاں لوگ کیا کر رہے ہیں جو سنی ہیں سنی، محرم میں حلیم پکا رہے ہیں، حلیم کھا رہے ہیں، محرم میں سبیلیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سبیلوں سے پانی پی رہے ہیں، محرم میں مرثیے سن رہے ہیں، رکشے والے بھی مرثیے لگا کے، ٹیکسی والے بھی مرثیے لگا کے. بھائی یہ اسلام نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہو؟ جو اس کو اسلام سمجھتا ہے وہ کرے، لیکن ہم سنی مذہب جو ہے وہ اس کی نظر میں یہ اسلام نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے میت پہ نوحہ کرنے والوں پر، سمجھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جو گریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میت پہ چیخنا چلانا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت والا عمل قرار دیا ہے. شہادت پہ چیخنا چلانا کسی کی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے تھے. وہ جب شہید ہوئے ہیں جوانی میں، ان کی 4 بیویاں تھیں، بیوہ ہو گئیں. معذرت کے ساتھ یہ میں ٹاپک نہیں لا رہا، جو خود سے آ رہا ہے اسے آنے دو. اب شہید ہی چار بیویاں ہی بیوہ ہوئی تھی، تو میں ان کو آپ کی خوش کرنے کے لیے ایک تو نہیں کر سکتا نا. ان کی 4 بیویاں کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی. تو جب ان کے گھر میں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے جوان شوہر شہید ہو گئے، تو ان کے رونے کی آوازیں آئی ہیں، چیخنے چلانے کی آوازیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضب آیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ خاک پھینک کر آ جاؤ ان کے منہ میں. اب ان سے کہو کہ اپنی آوازوں کو پس کریں. حضرت جعفر طیار بھی اہل بیت میں سے تھے، نبی کے سگے چچا کے بیٹے تھے. تو اہل بیت کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے سے، رونے سے منع کیا. اور حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے نا، ظلم ہوا تھا ان کے اوپر. تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت جعفر طیار اہل بیت میں نبی کے سگے چچا زاد بھائی، حضرت حسین نبی کے نواسے، تو جیسے حضرت جعفر طیار کی شہادت پہ چیخنے چلانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. حالانکہ ان کی بیویوں کا رشتہ، بیوی کا جتنا قریبی رشتہ اپنے شوہر سے ہوتا ہے، اتنا قریبی رشتہ ہمارا حضرت جعفر طیار یا حضرت حسین سے نہیں ہے. رشتہ یقیناً ہے مگر اتنا قریبی نہیں جتنا بیوی کا ہوتا ہے، اولاد کا ہوتا ہے. تو جب بیویوں کو رونے کی اجازت نہیں ہے، جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں، تو ہم اور آپ کو حضرت حسین کی یاد میں چیخنے چلانے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ ہم زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یقیناً اہل بیت سے ایمان، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، مگر اس محبت کا اظہار اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اہل بیت سے محبت کا نبی نے حکم دیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، پولیس کی تو ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے حکم دیا ہے بھائی اس طرح سے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اپنی طرف سے نہیں کرنی ہے آپ نے. تو پہلی بات تو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا اور یہ سب کے منع کیا ہے. تو سنی مذہب میں ماتم کی اجازت، چیخنے چلانے کی، ہا ہو کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ یہ کام نہ کریں، مرثیے آپ نہ سنیں، انہیں سننے دیں، انہیں کرنے دیں. آپ رکشہ ٹیکسی چلا رہے ہو، کہہ رہے محرم کے احترام میں گانے نہیں لگاؤں گا، مرثیے لگا دوں گا. بھائی نہ گانے لگاؤ نہ مرثیے لگاؤ. اور مرثیوں میں جس طرح سے اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے، اس میں اہل بیت کی عزت نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی توہین ہے. ہائے زینب، ہائے یوں، ہائے یوں. آپ اپنے گھر کی عورتوں کو چاہتے ہو کہ سڑک پہ ان کا اس طرح سے ہائے ہائے کر کے نام لیا جائے روڈ پہ؟
جب ہم اپنی عورتوں کے لیے ایسی توہین برداشت نہیں کرتے، وہ عورتیں جن کے تقدس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، جن کے ناخن بھی کوئی نامحرم نہیں دیکھ پاتا تھا، اہل بیت عورتیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی عورتیں، تو ان کے بارے میں میرے بھائی کیسے یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی چیخے چلائے ان کا نام اس طرح سے توہین آمیز لہجے سے؟ اسلام نے اکرام سکھایا ہے، عزت اور احترام سکھایا ہے، اور عزت و احترام کے اصول اور آداب بھی سکھائے. تو اس لیے آپ لوگ یہ کام نہ کریں، جو کر رہا ہے اس سے بحث بھی نہ کریں. بولے میں ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں، تم کر لو، ہم ہی نہیں کریں گے. تو یہ جو سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی یاد میں. تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پیاس سے شہید ہوئے تو پانی پی کے یاد منائی جائے گی یا پانی سے اوائڈ کر کے یاد منائی جائے گی؟ عجیب بات ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا دوست بھوکا بیٹھا ہوا ہے، آپ اس دوست پہ ترس کھا رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو، اس کو فون کیا آپ نے، بھائی کیا یار؟ کہہ رہے 2 دن سے مجھے کھانا نہیں ملا. کہہ رہے بس پھر میرے سامنے جو کھانا رکھا ہے میں بھی نہیں کھا رہا، جب تو نے نہیں کھایا تو میں کیوں کھاؤں یار یہ مرغے؟ یہی ہوتا ہے نا یار، جب تو 2 دن سے بھوکا ہے تو میں بھی تو ایک وقت کا ناغہ کروں نا کھانے کا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دوست کو فون کیا، تجھے کھانا ملا؟ کہہ رہے 3 دن سے بھوکا ہوں. آپ نے کہا یار بہت افسوس ہوا یار، ایسا کر 2 پراٹھے لے کر آ، ہوٹل کے بیرے کو 2 انڈے لے آ اور 2 دودھ پتی لے آ. ویسے تو 1 پراٹھا کھاتا تھا، آج کتنے کھاؤں گا؟ 2 کھاؤں. دوست فون پہ کہہ رہا ہے یار یہ آرڈر کا، کہہ رہا ہے یار تو بھوکا ہے، تیری یاد میں کیا کروں گا، کھاؤں گا بھی اور پبلک کو بولوں گا آ جا بھائی تو بھی آ جا یار تو بھی آ جا. یہ کامن سینس، میری جو سینس ہے بھائی، میں سنی ہوں تو مجھے یہ والا چیز صحیح لگ رہی ہے. اگر پھر بھی آپ کو امام حسین کی یاد میں آپ کہتے ہیں شربت پئیں گے بھی پلائیں گے بھی، ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، میں بندوق لے کے کسی کے پاس نہیں آؤں گا. لیکن مجھے جو یہاں ممبر پہ بٹھایا گیا ہے وہ بات کرنے کے لیے جو میری سمجھ میں آ رہی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے یہ سبیلیں چھوڑ دیں. پیاسے کو پانی پلانا یہ پورے سال سنت ہے، اور پیاسے کو پانی پلاؤ ایسی جگہ پہ جہاں پانی نہ ہونا. شہر میں سب جگہ پانی ہوتا ہے، سب جگہ پانی ہوتا ہے. تو یہ چھوڑ دیں، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے بحث کریں. آپ یہ کام نہ کریں، نہ سبیل سے پانی پئیں نہ سبیل سے پانی پلائیں، کیونکہ لوگ اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ اسلام نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح محرم میں حلیم کا جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کو کچھ بھی نہیں ملا تھا، کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا تھا، تو ہم اب سب چیزوں کا ایک مرغوبہ بنا کے پبلک کو کھلائیں گے، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ دیکھو حلیم میں گوشت بھی ہے تو حضرت حسین کو گوشت بھی نہیں ملا، حلیم میں چاول بھی ہے تو چاول بھی نہیں ملے ان کو، حلیم میں دال بھی ہے تو ان کو دال بھی نہیں ملی، حلیم میں جو بھی ہے تو ان کو جو بھی نہیں ملی. تو حلیم ایک ایسی ڈش ہے جس میں اتنی ساری چیزیں آتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کسی اور ڈش میں نہیں ہوتی. تو سب چیزیں کھلانے کا ہمیں ثواب مل جائے گا. یہ بھی وہی ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور آپ ان کی یاد میں سب کچھ کھا بھی رہے ہو اور سب کچھ کھلا بھی رہے ہو حلیم کے نام. تو یہ بھی کامن سینس کی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے چھوڑ دو اللہ کا واسطہ. لوگ کیا کہتے ہیں، میں محرم میں حلیم اس نیت سے نہیں پکا رہا، میں تو ویسے ہی پکا رہا ہوں. تو ویسے ہی تو نے سفر میں کیوں نہیں پکایا؟ ویسے ہی آپ ربیع الاول میں کیوں نہیں پکا لیتے؟ ویسے ہی آپ رمضان میں کیوں نہیں پکا لیتے؟ آج ہی ویسے ہی خیال آیا ہے تو بھائی چھوڑ دو. یہ اسلام خدا کی قسم بدنام ہو رہا ہے دنیا میں. غیر مسلم جب یہ اسلام دیکھے گا اس کو اسلام میں اٹریکشن نظر آئے گی، وہ حلیم کھانے کے لیے مسلمان ہوگا، وہ شب برات کے پٹاخوں کے لیے حلووں کے لیے ہوگا. نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس کا مختلف جواب دیا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ اسلام ہے کلمہ شہادت، صرف ایک خدا ہے ہمارا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور روزے رکھنا. ایک جگہ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم غربا کا خیال کرو، ان تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ مطلب نہیں حلیم کھلاؤ، کھانے کا مطلب یہ کہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں سارا سال پوری کرو. اس کو سفر میں ضرورت ہے تو محرم کا انتظار جب غریب کو موقع ملے کہ بھی دیکھو محلے پڑوس میں رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کا خیال کرو. آپ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اچھا، تو اسی طرح جو میں نے عرض کیا آپ کو، یہ جو قصے کہانیاں ہیں کربلا سے غیر ضروری واقعات،
یہ میں نے بتایا کہ غلط ہوتے ہیں، ان کو بھی نہ سنا کریں آپ. ان کے غلط ہونے کی ایک دلیل تو میں بیان سے پہلے دے چکا ہوں. ایک اور دلیل کہ جو خطیب لوگ چاہے وہ شیعہ ہوں یا بعض سنی، سب میں ہیں ایسے لوگ. تو یہ غلط ہونے کی بڑی دلیل ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر یہ قصہ خطیب لوگ جو حقیقی واقعہ ہے وہ بیان کرتے تو ایک ہی قصہ کئی بار انسان سن نہیں پاتا. نہیں آ رہی بات بھائی؟ یہ قصہ اب جیسے میں نے یہ قصہ آج بیان کر دیا، واقعہ بیان کیا، اب میں دوبارہ یہ واقعہ بیان کروں تیسری، آپ بولو گے یار تھک گئے مولوی صاحب، ٹاپک چینج کرو. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خطیب لوگ ہیں وہ محرم میں پورا محرم ان کا یہ کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن لوگ تھکتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہر واقعہ اور ہر تقریر دوسری تقریر سے جدا اور منفرد ہوتی ہے، ورنہ پبلک سنے گی نہیں. کتنی مضبوط دلیل دے رہا ہوں آپ کو. اس کا مطلب ہے ہر خطیب کو پبلک کے لیے اس بیان کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے اس واقعے میں تھوڑا سا ٹماٹر اور دہی کا تڑکا لگانا پڑے. کبھی وائٹ کڑھائی ہوگی دہی والی، کبھی ٹماٹر والی کڑھائی ہوگی، کبھی گرین کڑھائی ہوگی. تو کڑھائی کا تڑکا چینج ہوگا تو پھر صبح کی کڑھائی دوپہر کھا سکتے ہیں، رات کو بھی کڑھائی کھا سکتے ہیں، ورنہ دوپہر جب آپ نے کڑھائی کھا لی رات کو وہ کڑھائی آپ نہیں کھاؤ گے. انسان ایک دفعہ کھا کے دل بھر جاتا ہے اس. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے خطیب ہر بیان میں کوئی نئی چیز لے کر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھائی ایک واقعہ تھا تو وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے نا واقعہ، اس کو ہر دفعہ وہی ہونا چاہیے نا. ہر دفعہ آپ نے اس میں کچھ نئی چیز لایا ہو تو اس کا مطلب ہے کچھ دال میں گڑبڑ ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. اس لیے یہ چیزیں چھوڑ دیں. رہا یہ مسئلہ کہ لوگوں کے گھر سے حلوے آ جاتے ہیں، کھانا آ جاتا ہے، تو بھائی بہتر یہ ہے کہ ان کو محبت کے ساتھ منع کر دیں. بولے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ضرور کرتے ہیں مگر کھا کے بولو بھائی نہیں، روزہ رکھ کے ٹھیک ہے ہم نہیں کھائیں گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہو جائے گی، بعض دفعہ وہ بیچارے نے تقریر تو نہیں سنی ہوتی، وہ تو محبت میں ہی لا رہا ہے، تو اگر لڑائی ہو جائے گی تو رکھ لیں، لیکن محبت سے اس کو مسئلہ سمجھا دیں یار میں رکھ رہا ہوں تاکہ تمہارا دل نہ ٹوٹے مگر یہ ہے غلط. رہا یہ مسئلہ کہ اس کو کھا بھی لیں. اب آپ ایک دم نا سارے جوش میں ہو گئے یار اگلا بتاؤ، یار اگلا اسٹیپ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ایک مسئلہ نہیں ہے رکھنا نہ رکھنا، رکھ لیا تو اب کیا کریں؟ اب آپ جوش میں آ رہے ہو. اب میں آپ کو 2 گھنٹے بھی بٹھا کے رکھوں نا آپ بیٹھ جاؤ گے، میں کہوں 2 گھنٹے بعد جواب دوں گا آپ بیٹھے رہو گے یہاں. اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ کھانا حلال ہے یا نہیں، اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر وہ حضرت حسین کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کیا ہے، خوش کرنے کے لیے، تو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی عبادت کرنا یہ شرک ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. صدقہ خیرات صرف کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. پھر تو وہ چونکہ غیر اللہ کے لیے ہے وہ حرام ہے، اس کا کھانا بالکل ناجائز. اور اگر کسی نے حضرت حسین کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ کام کیا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ مقصد اللہ کی رضا ہے، نیت یہ کہ حضرت حسین کو اس صدقے کا ثواب پہنچ جائے، تو یہ عمل بدعت ہے مگر اس سے وہ کھانا حرام بولو بھائی نہیں ہوتا. قبول کرنا غلط ہے کیونکہ اس سے بدعت کی تائید ہو رہی ہے، مگر وہ کھانا حرام نہیں ہوتا. کھانا وہ جائز ہے، اس کو پھینکے نہیں، کھا لیں، میرے گھر نہ بھیجیں، ٹھیک ہے خود کھا لیں آپ اس کو. یہی مسئلہ ربیع الاول کے حلووں کا بھی یہی مسئلہ ہے، 11ویں شریف کا بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے 11ویں شریف حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچانے کے لیے 11ویں نکالی ہے تو ثواب تو کسی کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں یا افضل سمجھ رہے ہیں اور دن متعین کر لیا تو یہ بدعت تو ہے، لہذا اس 11ویں شریف کے حلوے کو قبول نہ کریں، بدعت کی تائید ہے. اور اگر پھڈے بازی کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، محلے داری بھی کرنی ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں تو محلے داری کرنی نہیں ہوتی، آپ لوگ تو مسجد سے آئے نکل لیے پتلی گلی سے، ہم تو محلے داری بھی کرنی ہوتی ہے. تو اگر ڈر ہے کہ نفرتیں پھیلیں گی تو قبول کر لیں، لیکن محبت سے اس کو سمجھا دیں. اور جب قبول کر لیا تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کھا لیں، رزق ہے وہ. لیکن اگر کسی نے نیاز نکالی حضرت گیلانی کو خوش کرنے کے لیے کہ اس سے ان کا قرب حاصل ہوگا، وہ خوش ہوں گے، ان کی رضا مقصد ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ شرک ہے. کیونکہ صدقات و خیرات صرف اور صرف جانور کا حلال کرنا صرف اللہ کے لیے صدقہ، یہ عبادت جتنی بھی ہیں وہ صرف کس کے لیے ہوتی ہیں؟ اللہ کے لیے ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟
تو پھر اگر غیر اللہ کے لیے ہے پھر یہ نظر لغیر اللہ ہے, یہ حرام ہے, ناپاک ہے, نجس ہے. پھر ایسی صورت میں آپ اس کو نہیں کھا سکتے. کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ بڑا سوال. اب آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ آپ نے تو بجائے فائدے کے ہمیں اور کنفیوز کر دیا. پتہ کیسے چلے گا کہ یار یہ کیا ہے؟ تو پتہ ایسے چلے گا, اس سے پوچھ لو, اس سے پوچھ لو بھائی یہ کیا ہے, یہ کیوں لا رہے ہو؟ تو بتا دے یار یہ حضرت حسین کی یاد میں ہے. تو آپ بولو حضرت حسین کی یاد کیا کا مطلب ہے؟ ان کو ثواب پہنچانے کو کہتے ہیں, ثواب پہنچانے کے. بولو یار غلط ہے, بدعت ہے, لیکن بسم اللہ. اس لیے کوشش کریں کہ رد کر دیں اس کو. یہ تو میں قبول کرنے کا اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی کوئی مسئلہ, بعض لوگ پھر دینداروں سے نفرت کرتے ہیں. یار اس نے تو پورا بیان نہیں سنا ہوگا نا. بہت سے بیچاروں میں جہالت بھی ہوتی ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا. لڑے نہیں کسی سے, محبت سے انکار کر دیں یار ہم لوگ حلوے مانڈے والے نہیں. میرے گھر تو پہلے اب تو یہ چیزیں آتی نہیں ہیں, لیکن لوگوں نے جائز چیزیں چھوڑنا بھی بھیج دی ہیں. او بھائی میں نے حلوے مانڈوں کا انکار کیا ہے. عید پہ عید الفطر کا دن کتنا مبارک ہوتا ہے, اس میں تو ایک دوسرے کے ہاں کچھ لے جا رہے. میں پاکستان کا واحد امام ہوں جس کے ہاں عید الفطر کے دن بھی کچھ نہیں آتا. میں اللہ کا شکر ہے کھانے پینے کا بھوکا نہیں ہوں الحمدللہ, مجھے اللہ نے بہت رزق دیا. ایک دن میں نے اپنی خاص دوست سے پوچھا, میں نے کہا یار عید کے دن تو امام کو تو لوگ تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے, لیکن اتنا بھی پھیکا نہیں ہونا چاہیے پبلک کو کہ امام سے اتنی عقیدت تو ہوتی ہے. یار عید بقرعید میں تو اڑوس پڑوس لوگ امام صاحب کے گھر کوئی بریانی شریانی. میں نے کہا مجھے شوق نہیں ہے کوئی بریانی شریانی کا, لیکن مجھے لوگوں کے اس ایٹیٹیوڈ پہ تعجب ہوتا ہے کہ مجھے 10 سال ہو گئے تو عید پہ تو کچھ بھیج دو. تو ان صاحب نے مجھے کہا اسی محلے کے, انہوں نے کہا اصل میں لوگ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے نفرت کرتے ہیں, آپ نے بیانات اس قسم کے کیے ہوئے ہیں کھانے پینے کے بارے میں کہ لوگ ڈرتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, ڈرتے ہیں ابھی کہیں بھیج دیا تو ایسا نہ ہو کہ وہیں سے واپس کر دیں. یہ اتنا سخت آپ نے اس میں موقف اختیار کیا ہے. تو میں نے کہا وہ تو حلوے مانڈوں کے بارے میں اختیار کیا ہے. تو خیر عید پہ اب امید ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن نہ بھیجیں آپ لوگ, محبت بس زبان سے اظہار کر دیں. میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے بیانات اس بارے میں ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفس ہدیے کے ہی خلاف ہے. ان کو ہدیہ دیا تو کوئی تھپڑ نہ مار دیں کھینچ کے. تو ایسا ایٹیٹیوڈ, میں نے کہا اچھا ہے یہی رہنے دو, اس سے ایک تھوڑی سی لوگوں میں عزت رہے گی کہ لوگ سمجھتے ہیں وہ سینگ ہے نہیں مگر ٹکر مارتے ہیں یہ. تو یہ اس لیے ہم نے سخت موقف اختیار کیا ہے کہ لوگ امام کو کی توہین کرتے ہیں. اب ایک صاحب کے ابا کا انتقال ہو گیا, ہر جمعرات کو میرے گھر کوفتے, انڈے آلو اور کوفتے لے کر آ رہے ہیں. ہم تو جمعراتی مولوی ہیں نہیں, مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آج جمعرات ہے. میں نے کہا چلو بیچارہ عقیدت محبت میں لا رہا ہے تو میں رکھ لیتا تھا. گھر والوں نے پھر جب ہر جمعرات کو ہونے لگا تو گھر والوں نے جمعرات کو رات کو کھانا پکانا ہی چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یار جب آ ہی جاتا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اللہ دے رہا ہے. بیچارہ ہے بھی عقیدت محبت, میرا نمازی تھا. کوفتوں کا ٹائٹ قسم کا بڑا مزیدار سالن آ رہا تھا. ایک دن مجھے خیال ہوا کہ یار کچھ دن پہلے ان کے ابا کا بھی انتقال ہوا ہے اور یہ جمعرات بھی ہے, ایسا تو نہیں ابا کے ثواب کے لیے مجھے کھلا رہے ہوں. میں نے ان سے پوچھا یہ آپ اپنے ابا کو ثواب پہنچانے کے لیے مجھے کھلا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی. میں نے کہا یار آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ کے دادا کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ نے اپنے ابا کو کبھی گفٹ دیا یا کھانا کھلایا؟ تو اس لیے کھلائے نا کہ وہ آپ کے ابا ہیں. اگر ابا کو کسی دن آپ نے کھلایا, ابا پوچھے بیٹا کیوں کھلا رہے ہو, آپ کے ابا دادا کا انتقال ہوا ہے ان کے ثواب کے لیے آپ کو کھلا رہا ہوں, ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ او بھائی ابا کو جو کھلایا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ دادا کی موت واقع ہو گئی, ابا کو اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ وہ ابا ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ اپنی منگیتر کو ایزی لوڈ کرا رہے ہو 500 کا, وہ کہے بھائی کیوں کرا رہے ہو؟ اصل جواب یہ کہ بھائی وہ تو غلط ہے یہ ایزی لوڈ نہ کرایا کریں, لیکن جو آج کل عرف چل رہا ہے آپ کیا کہو گے؟ بھائی ایک تعلق ہے, ایک محبت ہے, میں چاہتا ہوں یہ رشتہ نہ ٹوٹے, یہ کہو گے نا. اگر آپ نے کہا میری چونکہ دادی کا انتقال ہوا ہے تو چونکہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی غریب مسکین بھیکاری مل نہیں رہا تھا تو میں نے کہا تم ہی ہو غریب تو چلو میں تمہیں 500 روپے کا بیلنس لوڈ کرا لوں, اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر اس میں غیرت ہوگی تو غصہ آئے گا. تو یاد رکھو عزت دار, جس کو عزت دار, میں نہیں کہہ رہا میں عزت دار ہوں, لیکن جس کی کو آپ عزت دار سمجھتے ہو اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے, اس پہ صدقہ نہیں کیا جاتا, ثواب پہنچانے کے لیے نہیں, ہدیہ دیا جاتا ہے اس کے اکرام کے لیے, اس سے محبت بڑھانے کے لیے, اس سے تعلق بڑھانے کے لیے. تو علماء کو ہدیہ دیا کرو ثواب کی نیت سے نہیں, محبت کی نیت سے. ثواب غریبی میں خود بخود ملے گا.
نہیں آ رہی میرا خیال ہے, ثواب خود بہت غریبی میں مل جائے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ کوفتے کسی غریب کو کھلائے, میں اللہ کا شکر ہے غریب نہیں ہوں, کسی غریب کو صدقہ کر دیا کرے ابا کے ثواب کے لیے. آئندہ مجھے اس گلی میں آپ کوفتے لے کر گھومتے ہوئے نظر نہیں آئے, ٹھیک ہے, آئندہ نہیں نظر آئے. تو یہ ایک صدقہ اور ہدیے میں فرق ہے کہ ہدیے میں سامنے والے کی عزت ہو, تبھی ہدیے میں بہت عزت احترام کے ساتھ کہ قبول کر لیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی. اور ہدیہ مالدار علماء کو بھی دیا جاتا ہے, بلکہ مالدار علماء کو ہدیہ دینا زیادہ ثواب ہے, کیونکہ اس میں ان کی بے عزتی کا پہلو بالکل بھی نہیں ہوتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مالدار عالم کو ہدیہ دینا زیادہ ثواب ہے, اس لیے کہ اس میں اس کی بے عزتی کا بالکل بھی آپشن نہیں ہے. وہ کبھی بھی آپ اس کو یہ نہیں دکھا سکتے کہ میرے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے, وہ کہے گا میرے پاس اللہ کا ہدیہ تم سے زیادہ ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو ایصال ثواب کے لیے کھلانا تو یہ بھی توہین ہے. تو اگر کوئی پیرانے پیر کی نیاز نکال کے آپ کے گھر میں لا رہا ہے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے, تو اس میں آپ کی بے عزتی بھی ہے. اس میں آپ کو یہ ثابت کرایا جا رہا ہے کہ آپ چونکہ محلے میں سب سے غریب ہیں, ان کو ثواب پہنچانے کے لیے مجھے آپ سے زیادہ کوئی مستحق نظر نہیں آیا, میں نے کہا چلو بسم اللہ. تو آپ کہیں بھائی ہم غریب نہیں ہیں, ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں, صدقات و خیرات قبول نہیں کرتے. اگر غریب ہوں تو بھی یہ کہہ دیں کہ غریب نہیں ہے. اپنی غربت بیان کرنی ہے تو اللہ کے سامنے بیان کرو نا, پبلک کے سامنے کیوں بیان کرے آپ؟ کیا خیال ہے؟ غریب ہو کے بھی آدمی رہے ایسے جیسے اس سے بڑا. ہمارے حضرت بہت مسکین تھے, غریب تھے 60 سال کی عمر تک, لیکن فرماتے میں رہتا ایسے تھا, پبلک سمجھتی تھی اس محلے میں ان سے زیادہ پیسے والا کوئی ہے ہی. لوگ کہتے ہیں مجھ سے آ کے قرضے مانگتے تھے, ایسی شان کے ساتھ انہوں نے, مولوی تھے, مولوی ایسے ایسے مولوی بھی ہیں مارکیٹ میں, دیکھو آپ, مولوی تھے مگر ایسے رہتے تھے, کہتے ہیں لوگ مجھ سے آ کے قرضے مانگتے تھے. تو اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ ادھر ہیں یا ادھر. اگر سنی ہیں تو مرثی سننا چھوڑ دیں. کربلا کے واقعات جو مستند ہیں وہ علماء کی کتابوں میں پڑھیں, ٹھیک ہے, ایک تاریخی علم ہے, لیکن ہماری شریعت پہلے سے کامل ہے, ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. محرم میں شادی بھی ابھی کیا کریں. محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک یہ کہ برکت ہوگی انشاءاللہ, محرم کا مہینہ ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ بدعت کی, جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے تو بدعت کی مخالفت ہوگی, اس کا الگ سے ثواب ملے گا. تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں, سستے میں شادی ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ تو فائدے ہی فائدے, مزے ہی مزے. اور رہا یہ مسئلہ کہ محرم میں شادی ہوئی اور خدا نخواستہ ناکام ہو گئی. اب لوگ یہ بھی کرتے ہیں, ناکام ہو جائے, کہہ رہے محرم میں ہوئی تھی نا اس لیے, تو ان سے بولو بہت سے میرے علم میں ایسے ہیں جنہوں نے ربیع الاول میں کی تھی, ان کی بھی ناکام ہو. شادی کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ رمضان میں ہو رہی ہے کہ محرم میں, وہ اس سے ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جوڑ کا تھا یا نہیں تھا, دونوں تمیز سے رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. اگر دونوں تمیز سے رہنا چاہتے ہیں تو کہیں بھی نکاح ہوگا انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اگر دونوں تمیز سے یا دونوں میں سے ایک میں اڑی ہے, وہ رہنا ہی نہیں چاہتا تمیز سے, تو حرم کے اندر بیت اللہ کے اندر بھی نکاح ہوگا تو وہ ناکام ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.